اس مزارے کو میں نے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور دوسرے کو بلایا۔ اس نے اقبال جرم سے صاف انکار کر دیا۔ تیسرے نے بھی انکار کر دیا۔ میں نے ان پر زور نہ دیا۔ اس کے بجائے اقبال جرم کرنے والے کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے میں نے سمجھا دیا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اسے معافی مل جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرے ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری غفور کے کہنے پر دونوں مزاروں سے کہا تھا کہ وہ اقبال جرم نہ کریں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف محکمانہ کارروائی کروائی تھی۔ اس نے چودھری غفور سے پیسے لیے اور دونوں مزاروں کو جو باہر اس کی حراست میں بیٹھے تھے پکا کر دیا تھا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ وعدہ معاف گواہ ضروری تھا۔ میں نے تینوں مزاروں اور چودھری غفور کو گرفتار کر لیا۔ اب غفور میرے ایمان کی بولی دینے لگا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، ملک صاحب، آپ عزت اور غیرت کو نہیں سمجھتے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کیا ہے۔ چودھری، میں نے اسے کہا، اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو احمد علی کو اپنے ہاتھوں قتل کرتا، لیکن تھانے داری کا حکم کچھ اور ہے۔ تم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اسے ایسے طریقے سے قتل کرتے کہ کھورا کھوج نہ ملتا۔ تم نے مزاروں سے قتل کرایا۔ یہ لوگ تمہارے لیے کیوں پھانسی چڑھیں؟ تم جرم کا اقبال کرو گے؟ نہیں، اس نے کہا، مجھے اقبال جرم کرنے کے لیے نہ کہنا۔ مقدمہ لڑوں گا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مقدمے پر جو پیسہ برباد ہوگا وہ آپ لے لیں اور کوئی راستہ نکال لیں۔ تمہارا وکیل راستہ نکال لے گا۔ مجھے شہادت کی ضرورت تھی، وعدہ معاف گواہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں میں آپ کو شہادت اور ثبوت کے متعلق ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ جس وقت کا یہ کیس ہے اس وقت تک انگریز ہندوستان میں سراغ رسانی اور شہادت کی فراہمی کا ایک کیمیاوی طریقہ لے آئے تھے جسے فورینسک میڈیسن کہتے ہیں۔ اس کی پہلی لیبارٹری لاہور میں بنائی گئی تھی۔ قاتل اپنے کپڑوں سے خون دھو دیا کرتے ہیں، دھل کر کپڑوں پر کوئی داغ دھبا نظر نہیں آتا، لیکن کپڑوں پر ایک خاص دوائی لگا دو تو لیبارٹری میں ماہرین نمایاں طور پر خون کے دھبے دیکھ سکتے ہیں۔ خون کے آثار جو نظر نہیں آ سکتے کپڑے کے دھاگوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ ان مزاروں نے خون آلود کپڑے صابن سے نہیں دھوئے تھے، سوڈا کاسٹک اور پیٹرول استعمال نہیں کیا تھا، صرف پانی سے رگڑا اور مل کر خون دھو ڈالا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کپڑے پولیس فورینسک سائنس لیبارٹری لاہور میں جائیں گے تو خون کے چھینٹوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ قاتلوں نے اپنے ہتھیار ریت سے صاف کر لیے تھے، لیکن ٹوکا ایک ایسا ہتھیار تھا جس پر خون کی موجودگی کا پتہ لاہور لیبارٹری والے چلا سکتے تھے۔ ٹوکے کا پھل یعنی بلیڈ آگے اور پیچھے سے دستے میں ٹھونکا ہوا ہوتا ہے۔ اس جگہ خون کے چلے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ خون اگر خشک ہو جائے تو بھی لیبارٹری کے ایکسپرٹ اس کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ میں نے ملزموں کے کپڑوں اور آلات قتل کے الگ الگ پارسل بنوائے اور انہیں دستی لاہور لے جانے کے لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو تیار کیا۔ میں اقبال جرم کرنے والے مزارے کو ایک مجسٹریٹ کے پاس لے گیا، اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کروایا اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیا۔ چودھری غفور اور اس کے 2 مزاروں کا میں نے صرف 3 دنوں کا ریمانڈ لیا تھا۔ انہیں صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ جرم کا اقبال کر لیں، وہ آمادہ نہ ہوئے۔ میں نے انہیں جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔ احمد علی کے قتل کی تفتیش ختم ہو گئی۔ اب مجھے شہادت فراہم کرنی اور مقدمہ تیار کرنا تھا۔ سامعین کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے شہادت کس طرح فراہم کی اور گمشدہ کڑیاں کس طرح ملائیں اور خالی خانے کس طرح پر کیے۔ 3 گواہ خانہ بدوشوں میں سے لیے اور ان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر کے آمادہ کیا کہ وہ مقدمہ ختم ہونے تک میرے علاقے میں رہیں۔ اس دور میں مقدمے سالوں تک نہیں چلتے تھے، چند مہینوں میں ختم ہو جاتے تھے۔ خانہ بدوشوں کو بڑی ہی مشکل سے اور بہت بڑا لالچ دے کر پابند کیا، ورنہ وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے۔ چودھری غفور کی گرفتاری کی جو خوشی نادرہ کو ہوئی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اسے جس کمرے میں بند کر رکھا تھا، میں اس میں گیا تو وہ اٹھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ہٹایا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، پھانسی چڑھاؤ اس کسائی کو، اگر زندہ رہا تو جس روز باہر آئے گا میں اسے قتل کرا دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے پھانسی چڑھاؤں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے کہا، پھانسی نہ ہوئی تو کالا پانی تو ضرور بھیجوں گا، مگر چودھرانی تم مجھے کیا انعام دو گی؟ جو مانگو گے دوں گی، اس نے کہا، نقد مانگو، زیور مانگو اور
وہ مسکرانے لگی۔ میں اس مسکراہٹ کو سمجھتا تھا۔ مجھے اس کے سوا کوئی اور انعام نہیں چاہیے کہ مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے خاوند کو زہر کس نے دیا ہے۔ وہ مایوس ہو کر بجھ گئی۔ ذرا دیر بعد بولی، کیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا؟ میں تو یہ سمجھنے لگی ہوں کہ رانو کے ہاتھ سے مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ میرے خاوند نے پی لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو مجھے چودھری غفور کی بیوی قاسمہ اور احمد علی کی بیوی پر شک ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سوچو اور یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، کیا رانو کا میل جول قاسمہ کے ساتھ بھی تھا؟ وہ ان کے گھر آتی جاتی تھی، نادرا نے جواب دیا۔ آپ کو مسلم شاید بتا سکے کہ قاسمہ اور رانو کا میل جول گہرا تھا یا نہیں۔ مسلم تو پہلے ہی میرے ذہن میں تھی، وہ بڑی اچھی مخبر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو بلا کر مسلم کی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی اور اسے کچھ پیسے دیے تھے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی اس سے پوچھے کہ اسے تھانے کیوں بلایا گیا تھا تو کہنا کہ تھانے دار نے گالیاں دی ہیں اور کہتا تھا کہ تم چودھریوں کے خاندان کو بدنام کرتے پھرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نادرا کو خاوند کے قتل میں بے گناہ سمجھنے لگا تھا۔ میں آپ کو نہایت مختصر باتیں سنا رہا ہوں۔ ان چند دنوں میں بہت سے مردوں اور عورتوں سے میں نے پوچھ گچھ کی تھی، ایک ایک کے ساتھ کئی گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ ہر ایک بات تو نہیں سنائی جا سکتی، اتنی زیادہ باتوں سے کسی نتیجے یا کسی رائے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوتا۔ نادرا نے مجھے اپنی نوکرانی رانو کی وہ بات بتائی جو رانو کے منہ سے اس وقت نکلی تھی جب اس نے دیکھا کہ جو دودھ نادرا کے لیے اس نے گرم کیا تھا وہ چودھری صادق نے پی لیا تھا۔ رانو نے کہا تھا، ہائے چودھری جی، وہ آپ نے پی لیا؟ اس سے مجھے بڑا مضبوط شک ہونے لگا کہ دودھ میں جو زہر ملایا گیا تھا وہ نادرا کے لیے تھا۔ میں نے مسلن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رانو کیسی عورت ہے؟ مسلن ہنس پڑی اور بولی، میٹھی چھری ہے۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ وہ چوہدرانی نادرا کی نوکرانی ہے اور نادرا اسے اپنی رازدان بھی سمجھتی ہے، لیکن وہ دل سے کسی کی بھی سجن نہیں، جہاں سے جھولی بھر کے مل جائے وہیں کی ہو جاتی ہے۔ چودھری صادق اس پر بہت مہربان تھا۔ رانو منگنیاں اور نکاح توڑوا دیا کرتی ہے، چودھریوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے۔ چودھری غفور کی بیوی کے ساتھ رانو کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور احمد علی کی بیوی کے ہاں بھی اس کا جانا آنا ہے؟ وہ جب چودھری غفورے کی بیوی قاسمہ کے گھر میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جیسے نادرا کی نہیں، قاسمہ کی نوکرانی اور خیر خواہ ہے۔ میں نے انہیں 2-3 بار سر جوڑے دیکھا ہے۔ احمد علی کی بیوی اس سے منہ نہیں لگاتی، وہ رانو کو اپنی دشمن سمجھتی ہے۔ مسلن نے بھی مجھے کچھ کام کی باتیں بتا دیں، لیکن مسلن بھی نوکر چاکر تھی۔ ان لوگوں کی آپس میں دشمنی عداوت چلتی رہتی ہے۔ میں مسلن کی ہر بات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے 2 مخبروں سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں سے رانو کے متعلق رائے لیں۔ بیویوں سے کیا پوچھنا ہے جی، ایک مخبر نے کہا، مجھ سے پوچھیں۔ رانو کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر، وہ کسی کی سگی نہیں، رشتے جوڑتی بھی ہے اور توڑتی بھی۔ یہ عورت دیکھو کتنی خوبصورت ہے، لیکن اندر سے پتھر ہے، پتھر۔ اس آدمی نے رانو کے کردار کا ایسا خاکہ پیش کیا کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ دودھ میں زہر اسی نے ملایا تھا۔ پھر بھی میں نے شام تک اس کے متعلق مزید معلومات لے لیں اور تصدیق کروا لی۔ رانو حوالات میں بند تھی، میں اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رپورٹ دیتا رہتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ وہ موم ہوتی جا رہی ہے۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ مجھے آدھی رات کو جاگنا اور پھر جاگتے ہی رہنا تھا۔ جسم اور دماغ کا برا حال ہو گیا تھا۔ اپنے ASI سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رانو کو سونے نہ دے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کرتا رہے، خود تھک جائے تو اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دے۔ میں آدھی رات سے ذرا بعد جاگا اور تھانے میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ رانو حوالات کے مقفل دروازے کے اندر سلاخیں پکڑے کھڑی تھی اور ہیڈ کانسٹیبل باہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ رانو کا سر ڈول رہا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہاں سے اٹھا دیا اور حوالات کھلوا کر اندر چلا گیا۔ رانو کو فرش پر بٹھا کر خود اس کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ رانو، میں نے اس سے کہا، کیا ارادہ ہے؟ یہ تھانہ ہے، یہاں بڑے بڑے ڈکیت اور قاتل اور بڑے بڑے دلیر مرد گھٹنے ٹیک دیا کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتی رہو اور یہیں پڑی رہو۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ یہاں تمہیں کسی نے مارا پیٹا نہیں، تمہاری زبانی کلامی بے عزتی بھی نہیں کی گئی، پھر بھی دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا۔ سنو رانو، تم کالا پانی جا رہی ہو
دودھ میں زہر تم نے ملایا تھا، مگر نادرا کے بجائے اس کے خاوند نے پی لیا اور وہ مر گیا۔ تمہیں اس کا بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے وہ آدمی بھی مل گیا جس نے تمہیں زہر دیا تھا۔ چودھری غفور جیل میں ہے، چوہدرانی نادرا گرفتار ہے، احمد علی قتل ہو چکا ہے۔ تم کیا ہو؟ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پاس تمہارے خلاف اتنی شہادت آ گئی ہے کہ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اپنے منہ سے اپنا جرم مان لو۔ میں تم پر رحم کر رہا ہوں، خود بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ وہ تھانے سے باہر کی دنیا میں چالاک اور عیار ہوگی۔ تھانے کی حوالات میں اور ایک تھانے دار کی زبان کے جادو کے آگے وہ کمزور سی ایک عورت تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ اگر آپ مجھ پر رحم کریں گے تو آپ پر خدا رحم کرے گا۔ اس نے ایسی آواز میں کہا جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ کہنے لگی، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ دودھ میں زہر میں نے ہی ملایا تھا، زہر حکیم سے آیا تھا، چوہدری غفور کی بیوی قاسمہ حکیم سے لائی تھی۔ اس نے مجھے دیا اور کہا تھا کہ نادرا رات کو دودھ پیا کرتی ہے، زہر اس میں ملا دینا۔ میں نے ملا دیا، مگر وہ چوہدری صادق نے پی لیا، کیونکہ ادھر میں نے دودھ چوہدرانی کے ہاتھ میں دیا، ادھر عورتوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ چوہدرانی گلاس رکھ کر باہر کو دوڑ پڑی، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ ہم واپس آئیں تو چوہدری صادق دودھ پی چکا تھا۔ چوہدرانی نادرا بے گناہ ہے۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ چوہدری غفور کی بیوی نے اسے 300 روپیہ پیشگی دے دیا تھا۔ رانو نے تفصیل سے سنایا کہ ان امیر کبیر زمینداروں کے گھروں میں کیسے کیسے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں اور نوکروں مزاروں اور نوکرانیوں سے کیسے کیسے کام لیے جاتے ہیں۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ وہ بدماش تھی، عیار تھی، جو کچھ بھی تھی، اس معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس میں وہ بدماش اور عیار بن کر ہی فٹ ہو سکتی تھی، مگر قانون کی زد میں آئی تو اس کے آقاؤں کے جرائم کی ذمہ داری اس اکیلی کے سر پر آ پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اطمینان کی نیند سو جائے اور میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نادرا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ بے گناہ ہے۔ خوشی سے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ عدالت میں اسے کیا گواہی دینی ہے۔ میں نے اسے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جو اکثر تھانے کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ چوہدری غفور کی بیوی کو تھانے لے آئے اور اسے اس کمرے میں بند کر دے جس میں نادرا کو رکھا گیا تھا۔ اسے رانو کے ساتھ بند نہ کرے۔ میں حکیم کے دوائی خانے میں چلا گیا۔ وہ معزز صورت حکیم بازو اور باچھیں پھیلا کر میرے استقبال کو بڑھا۔ اس کے متعلق مجھے پتہ چل چکا تھا کہ فریب کار آدمی ہے۔ میں اسے تپاک سے ملا اور اس کے کان میں احترام سے کہا، قبلہ مجھے تھوڑا سا وہ زہر دے دیں جس سے چوہدری صادق مرا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ زہر آپ سے کس نے کس کے لیے لیا تھا، مگر دن چوہدری صادق کے پورے ہو چکے تھے۔ غلطی سے نادرا والا دودھ چوہدری صادق نے پی لیا۔ حکیم تو جیسے تیورا گیا ہو۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج تمہارے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ایک نیکی کرو، شاید خدا تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ زہر تھوڑا سا دکھا دو۔ وہ پختہ کار گناہ گار تھا، کہاں وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ بے ہوش ہونے لگا تھا، کہاں وہ شیر اور دلیر ہو گیا۔ مجھے دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا اور بولا، میں نے بے انت کمایا ہے، اپنا حصہ جتنا چاہو وصول کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ، کہتے ہو تو باقاعدہ ماہوار لگا دوں گا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ دکان میں اس کے 2 شاگرد یا اسسٹنٹ بھی تھے۔ میں انہیں دکان کے پچھلے کمرے میں لے گیا اور انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ ان کے استاد کا یہ دوائی خانہ کم از کم 10 سال کے لیے بند ہو رہا ہے۔ اگر وہ دونوں یہ دوائی خانہ چلانا چاہتے ہیں تو میں اسے سیل نہیں کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ حکیم نے چوہدری صادق کی بیوی کو کون سا زہر دیا تھا۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، میں نے انہیں جو چکمہ دیا تھا وہ کام کر گیا۔ ان دونوں میں ایک بوڑھا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر روئی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ان دونوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، وہ صرف نشاندہی کے گواہ ہوں گے۔ بوڑھے نے حکیم کی ایک خاص دراز میں سے ایک شیشی نکال دی اور بولا، یہ دراصل دوائی ہے، لیکن اس کی ذرا سی مقدار 2 دوسری دوائیوں میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ کڑوا نہیں، کسیلا ہے۔ میٹھے دودھ میں چمچ بھر ڈال دو تو دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔
یہ آہستہ آہستہ معدے، جگر اور انتڑیوں کو کھاتا رہے گا اور لوگ اس کے اثر کو معدے کی بیماری سمجھتے رہیں گے۔ میں نے 2 گواہ ساتھ لے کر دکان کی باقاعدہ تلاشی لی اور اس بوڑھے کی نشاندہی تحریر میں لا کر شیشی برآمد کی اور مشیر نامے پر گواہوں کے دستخط لے لیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے روح کے رشتے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حکیم کو میں تھانے بھجوا چکا تھا۔ میں کامیابی سے تر و تازہ ہو گیا تھا۔ تھانے گئے تو میں نے حکیم سے پوچھا کہ وہ اقبال جرم کرے گا۔ اس نے بڑا پختہ جواب دیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے اقبال جرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس زہر کی بات کی تو اس نے کہا کہ وہ کوئی زہر نہیں، وہ تو دوائی ہے، آپ بھی آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اسے حوالات میں بند کر دیا۔ چودرانی قاسمہ تھانے آ چکی تھی۔ اسے اپنے دفتر میں بلوایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی، روتی ہوگی اور وہ بھی مجھے رشوت پیش کرے گی، لیکن وہ سینہ تانے مردوں کی طرح میرے سامنے آئی۔ ایک تو خدا نے اسے بڑا اچھا قد دیا تھا، دوسرے اس کی یہ دلیری مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ زیادہ قد آور ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہ بتا دیا چودرانی؟ میں نے کہا۔ اب تو بات بالکل بگڑ گئی ہے۔ اس نے میری میز پر دھماکے سے ہاتھ مار کر کہا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ بگڑا یہ ہے کہ جس بغیرت کو زہر دینا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو تم اقبالی بیان دو گی؟ میں نے جو بیان دینا ہوا عدالت میں دوں گی، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ سن تھانے دار، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میرا خاندان اور اپنی ذات کی غیرت کی خاطر قید ہو گیا ہے۔ میں شیر کی بچی کی طرح اس کے پیچھے جاؤں گی۔ میں نے اپنے کسی یار کی خاطر اپنے خامن کو زہر نہیں دیا۔ میں نے خاندان کی ایک بے غیرت اور بدکار عورت کو اس دنیا سے اٹھا کر دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہنستے کھیلتے پھانسی کے تختے پر جاؤں گی۔ افسوس یہ رہے گا کہ میرے ہاتھ سے بدکار عورت بچ گئی ہے۔ اور سن، اگر مجھے پھانسی نہ ملی تو جس روز باہر آؤں گی نادرہ کو ختم کر دوں گی۔ باخدا میں اس واردات میں پہلے احمد علی کے بیٹے سلیم سے متاثر ہوا تھا یا پھر اس عورت سے متاثر ہوا۔ اس کے چہرے پر کردار کی پاکیزگی کا، غیرت مندی کا اور ایمان کا جلال تھا۔ وہ بات کرتی تھی تو میری میز پر زور سے ہاتھ مارتی تھی یا اپنے سینے پر۔ میرے خامن کو معلوم نہیں کہ میں نے نادرہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا، اب میں سر اونچا کر کے اس کے پاس جیل میں جاؤں گی۔ اس نے احمد علی کو قتل کرایا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا، میں کیوں پیچھے رہتی؟ غیرت مند خامن کی غیرت مند بیوی گھر بیٹھی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا۔ میں نے رانو کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ یہ چونکہ الگ واردات تھی اس لیے میں اس کا الگ وعدہ معاف گواہ بنا سکتا تھا۔ یہ کیس بھی ایسی صورت اختیار کر گیا تھا کہ وعدہ معاف گواہ کی ضرورت تھی۔ کیس عدالت میں گیا۔ میں نے سلیم کی گمشدگی کا کیس بھی شہادت میں شامل کر لیا۔ سلیم اور اس کی ماں کو بھی گواہ کے طور پر بلا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ احمد علی بدکار آدمی تھا اور اسے غفور نے اشتعال میں قتل کرایا ہے۔ اس سے غفور کو کچھ فائدہ مل گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ اس کی کارروائی کی الگ اور بڑی لمبی داستان ہے۔ سزائیں اس طرح دی گئیں، چودھری غفور اور اس کی بیوی کو 7 سال، دونوں مزاروں کو بھی 7 سال اور حکیم کو 4 سال۔ دونوں وعدہ معاف گواہوں کو معافی مل گئی۔ اپیل میں سب کی سزائیں بحال رہیں۔